السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ ماہ مبارک جلد ہی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے معمولات اور کن باتوں پر عمل کرنا ہے اور کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، ان تمام باتوں کو جانیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، فطری طور پر انسان کے اندر مفید چیزوں کے حصول کی خواہش ہوتی ہے اور ان کے لیے جد و جہد کرنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ اگر اس کے افراد خاندان اس سلسلے میں غفلت برتیں تو انسان انہیں متنبہ کرتا ہے۔ جو چیزیں جتنی اہم ہوتی ہیں اس کے لیے کوشش بھی اسی درجہ کی کرتا ہے۔ دل ہمہ وقت اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ اس میں حاصل ہونے والی ساعتیں رحمت و برکت اور رضا الہی کے حصول کے دروازے کھولتی ہیں۔ اس ماہ کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی ایک خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، ان قریب تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا۔ جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا بھی کار خیر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کے ثواب میں کمی کے بغیر اس نے روزے دار کے برابر ثواب حاصل کیا اور خود کو جہنم سے بچا لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو روزے دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلایا یا دودھ کا گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعے افطار کرایا، اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ دوستو، استقبال رمضان کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں اور اس ماہ مبارک میں امور خیر انجام دینے کے لیے عملی اقدام کریں، جن میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے ممکن نہیں۔ ہمیں اس کے لیے خدا سے توبہ استغفار کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جو بہتر عمل ہے۔ نمبر 2، توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ میں انسان اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا جو فاصلہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے، جو رمضان کی دیگر عبادات میں بھی معین ثابت ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے: اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ توبہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 3، گزشتہ رمضان کے باقی روزے رکھنا۔ گزشتہ رمضان کے روزے باقی ہوں تو اسے شعبان کے مہینے میں ہی پوری کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ذمہ رمضان کا کوئی روزہ ہوتا تھا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی تھی۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے، اس لیے اس کی عادت ڈالنے کے لیے شعبان کے مہینے میں وقفے سے روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ پوری طرح نشاط رہے اور اس بات کا احساس رہے کہ آئندہ ماہ کے تمام روزے رکھنے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے معاملہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے تئیں آغاز ہی میں اپنی نیت کو درست کر لیں اور نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں۔ نمبر 4، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے کہ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن ہوا۔ اس مناسبت سے عام دنوں کے مقابلے میں لوگ قرآن پاک کو زیادہ پڑھتے ہیں۔
تلاوت ایک عبادت ہے، اس لیے بھی اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر یہ عمل بھی تیاری چاہتا ہے کہ ہم شعبان کے مہینے سے ہی اپنی یومیہ مسلسل تلاوت شروع کر دیں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ رمضان میں ایک بار پورے قرآن کا ترجمہ کے ساتھ اعادہ کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ماہ رمضان جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں، ایک کسان جب تک کھیت میں بیج نہیں ڈالے گا، موقع بموقع سیراب نہیں کرے گا، تو کھیت کے لہلہانے کی توقع فضول ہے۔ ٹھیک یہی حال رمضان اور اس کی تیاری کا ہے۔ شیخ ابو بکر البلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ماہ رجب کاشتکاری کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی سیرابی کا مہینہ ہے، اور رمضان کھیت کٹائی کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کو ہوا، شعبان کو ابر اور رمضان کو بارش سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس نے اعمال کی کھیتی کے موسم بہار میں کاشتکاری نہیں کی اور ماہ رجب میں اس کا پودا نہیں لگایا اور شعبان میں اسے سیراب نہیں کیا، تو وہ ماہ رمضان میں اعمال کے کھیت کی کٹائی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ماہ رجب گزر گیا تو کم از کم شعبان کے مہینے سے اس کی کوشش کی جائے۔ یہی ہمارے نبی اور اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں فضائل و اعمال اور جن باتوں پر عمل کرنا ہے اس کی باتیں ہوئی۔ رمضان مبارک میں یومیہ پروگرام اور شیڈول ہمارا کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں اور اسی طرح کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔